عزیز طلباء، آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ حب الوطنی کے حوالے سے ہے۔ ہمارا یہ موضوع انتہائی اہم ہے کیونکہ حب الوطنی نہ صرف اس وقت کی ضرورت ہے بلکہ کسی بھی قوم اور ملک کی بقا کے لیے یہ ہر وقت کی اور ہر دور کی ضرورت ہے۔ حب الوطنی ایک فطری جذبہ ہے اور اس جذبے کے تحت انسان اپنے وطن سے محبت کرتا ہے۔ اسی جذبے کے تحت انسان اپنے وطن کے لیے جان قربان کرتا ہے اور اسی جذبے کے تحت مائیں اپنے بیٹے وطن کے لیے خوشی خوشی قربان کر دیتی ہیں۔ یہ وہ جذبہ ہے جو کسی بھی قوم کو، بکھری ہوئی قوم کو یکجا کر کے قومیت کی تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وطن بظاہر وہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں انسان بستا ہے اور جہاں پلا بڑا ہے، جہاں وہ پیدا ہوا ہے۔ اس جگہ سے محبت انسان کی فطری ہوتی ہے۔ یہ ایک نیچرل فطری محبت ہے جو کسی بھی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کردہ ہوتی ہے۔ لفظ وطن جس قدر پیارا ہے اس کا مفہوم بھی اس قدر وسیع ہے۔ ایک پرندے کے لیے اس کا آشیانہ وطن ہے، ایک پھول کے لیے اس کی ٹہنی وطن ہے۔ ایک بچہ اپنے گھر کو ہی وطن سمجھتا ہے، ایک انسان پر کیا موقوف۔ ہر جاندار اپنے مقدس وطن پر جان چھڑکتا ہے۔ پرندہ اپنے آشیانے سے بچھڑ جائے تو بے حال ہو کر چلانے لگتا ہے۔ بچہ اپنے گھر کو دیکھ نہ پائے تو سسک سسک کر جان کھونے لگتا ہے۔ اسی طرح آپ کسی کتے کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے چھوڑ دیں تو وہ سوں سوں دوڑ کر تمہارے پہنچنے سے پہلے ہی تمہارے گھر میں موجود ہوگا۔ مرغی کو اپنے ڈربے سے اتنی ہی الفت ہوتی ہے جس قدر کسان کو اپنے کھیتوں سے ہوتی ہے۔ اسی طرح درد مند جوان مردوں کی نظر میں خاک وطن کا ایک ایک ذرہ دیوتاؤں کی سی عظمت رکھتا ہے۔ وطن کا کانٹا پردیس کے پھول سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ وطن کی یاد انسان کے دل میں ایسی نقش ہوتی ہے کہ ساری عمر محو نہیں ہوتی اور رہ رہ کر ستاتی ہے۔ جس گھر میں بچہ پلتا ہے اس کا چپا چپا اس کے ذہن میں قائم رہتا ہے۔ اس کے در و دیوار، اس کی کھڑکیاں، اس کی چھتیں، اس کا دالان، اس کی سیڑھیاں اور اس کا طول و عرض اور محل وقوع کا نقشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے دماغ میں جم جاتا ہے۔ جن گلی کوچوں میں بچہ کھیلتا ہے ان کی یاد کبھی بھی ذہن سے محو نہیں ہوتی۔ بچپن کی یادیں سب یادوں سے دیر پا ہوتی ہیں اور حسرت ناک بھی ہوتی ہیں۔ بچپن کے دوستوں کے ساتھ بھائی بہنوں کی سی محبت ہوتی ہے۔ اب یہ وطن ہی کی وجہ سے ہے کہ انسان جس معاشرے میں پلا، جس معاشرے میں بڑھا، وہ اس معاشرے سے ایک فطری موانست رکھتا ہے، ایک فطری انس رکھتا ہے۔ جس طرح سے ایک معاشرہ، ایک جگہ، ایک شہر سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اسی طرح قومی لیول پر، بڑے لیول پر انسان کو اپنے ملک سے، اپنے وطن سے محبت ہوتی۔ دوسرے ممالک، دوسرے وطن کے رہنے والے لوگوں کی نسبت وہ اپنے ملک سے انتہائی زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کی ہر ایک چیز کو وہ پسند کرتا ہے۔ وطن کی محبت انسانی زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد ہونا چاہیے۔ وطن سے محبت رکھنے والے کسی انعام کی خواہش نہیں رکھتے، وہ اپنے وطن کی بہبودی کے لیے، یعنی اس کے فائدے کے لیے ذاتی اغراض اور فائدے کو بے دریغ قربان کر دیتے ہیں۔ وطن کی محبت وہ حلال نشہ ہے جس سے ہر چھوٹا بڑا سرشار ہو کر جان پر کھیل جاتا ہے۔ یہ پاکیزہ جذبہ قدرت کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ دین، ایمان اور دھرم بھی جب وطن کی تعلیم دیتے ہیں، یہ سارے کے سارے وطن کی تعلیم دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حب الوطنی من الایمان، یعنی وطن کی محبت ایمان کا جز ہے۔ گویا حب وطن سے محروم انسان کے ایمان میں فطور ہے۔ علامہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، غربت میں ہوں اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو ہمیں وہیں ہی دل ہو جہاں ہمارا۔ علامہ اقبال کی یہ مشہور نظم کا شعر ہے جس میں انہوں نے وہ نظم لکھی تھی کہ سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا۔ یہ علامہ اقبال کی وہ نظم ہے جو ابتدائی دور کے اندر لکھی گئی تھی۔
آج بھی ہندوستان کا قومی ترانہ وہی نظم، علامہ کی وہی نظم ہے جو علامہ نے 1910 کے ارد گرد میں یہ نظم لکھی تھی۔ تو اس نظم میں علامہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے وطن کے ساتھ۔ اس وقت چونکہ متحدہ ہندوستان مسلمانوں اور ہندوؤں اور باقی سارے مذاہب کا متحدہ وطن تھا، تو یہ وطن کی محبت کی خاطر علامہ نے اس طرح کے اشعار لکھے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے حوالے سے بھی بے شمار لوگوں نے ملی شاعری کی ہے، وطن کی محبت میں شاعر کی ہے، جس میں وطن پرستی کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ پاکستان جنت نشان ہمارا وطن ہے، یہی ہماری شناخت کا واحد ذریعہ ہے۔ اس کی مٹی ہمارا خمیر ہے اور اس کی گود میں ہم سب پلے بڑھے ہیں۔ اسی گود نے ہم کو لوریاں دی ہیں، جھولے جھلائے ہیں، قسم قسم کی نعمتیں عطا کی ہیں۔ پاکستان کا ہر ایک باسی اسے اپنی ماں کا درجہ دیتا ہے۔ ایک شعر ہے کہ جس باغ کے کانٹوں میں پھولوں کی لطافت ہے، جس دیس کی دھرتی پر فردوس کو حیرت ہے، اسی طرح مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے۔ تاریخ عالم محبان وطن کے کارناموں اور قربانیوں سے لبریز ہے۔ روم کے بہادر اور جنرل ہوریشس نے اپنے محبوب وطن کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ اسی طرح مشہور زمانہ کریکٹر جو رستم ہے اور اسفندیار اپنے وطن کی راہ پر انہوں نے جانیں قربان کر دی تھی۔ اسی طرح سب سے بڑھ کر ساری تاریخی کرداروں سے بڑھ کر ہم جب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں تفسیر بتاتی ہے، تفسیر ابن حاتم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو ایک اور مقام جحفہ میں پہنچے تو آپ کے دل میں مکہ کا خیال آیا، تو تب یہ آیت نازل ہوئی، بے شک جس نے آپ پر قرآن نازل کیا وہ آپ کو پھیر لے جائے گا جہاں پھیرنا چاہو، یعنی مکہ میں۔ سورہ القصاص۔ تاریخ کے اوراق اگر پلٹے جائیں تو معلوم ہوگا کہ حضور اکرم نے نبوت سے پہلے اپنی زندگی ہی میں جو پہلی جنگ لڑی تھی وہ وطن کے لیے تھی۔ اس جنگ کا نام ہے حرب الفجار۔ یہ حرب الفجار اس وقت لڑی گئی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب علیہ السلام کی کفالت میں تھے۔ آپ نے اس جنگ میں شرکت کی لیکن آپ صرف تیر اٹھا اٹھا کر دیتے رہے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مکہ کے پہاڑوں پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے مکہ، تیرے فرزند مجھے رہنے نہیں دیتے اور اگر تنگ نہ کرتے تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ اس حدیث مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن اور شہر مکہ سے کتنی محبت کی تھی۔ ایک شعر دیکھیے کہ بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے۔ وطن سے دور انسان چھاؤں تلاش کرتا ہے، اپنے وطن میں ہو تو وطن اس کے اوپر سایہ کیے رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو اپنا شہر بنا لیا تو دعا میں فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے اندر مدینہ کی اتنی محبت پیدا فرما جتنی تو نے مکہ کی محبت دی ہے، اور ہمارے لیے مدینہ کی آب و ہوا کو درست فرما دے۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 558۔ مندرجہ بالا مثالوں سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام ہمیں حب الوطنی کی ترغیب دیتا ہے، مگر آج کے نوجوانوں کا حال دیکھیں کہ انٹرنیٹ اور اس قسم کی دوسری مشغولات کی موج مستی میں گم ہو کر محمود غزنوی جیسا سپوت کوئی نہیں ہے، معاشرے کے اندر محمد بن قاسم جیسا مائیں جنہ چھوڑ دی ہیں۔ اسی طرح اپنے اسلاف کی قربانیوں کو آج کی نسل بھلا کر مغربی تقلید میں اندھی ہو چکی ہے، اور حال یہ ہے کہ جب ہمارے وطن کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو اپنا تعارف کرواتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا نظام تعلیم ہے۔ ہر آپ دیکھیں کہ ہمارے ادارے کے اندر دوسری تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن حب الوطنی کے حوالے سے کوئی خاص مضامین شامل نہیں کیے جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر وطن کی محبت کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ بچوں کے دل میں جذبہ حب الوطنی پیدا کرنے کے بجائے اس جذبے کو مٹانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ جماعت پنجم اور حشم کے نصاب سے دیکھیے کہ معاشرتی علوم کے لازمی مضمون کی حیثیت ختم کر دی گئی ہے، جب یہ مضمون بچوں کو پاکستان کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کا ایک اہم ذریعہ تھا۔ اگر دوسرے ممالک سے موازنہ کیا جائے تو وہاں ایسا نہیں ہے۔
تو وہاں یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہاں بچوں کی فطرت میں جذبہ حب الوطنی کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی نس نس میں وطن کی محبت بس جائے۔ اسی طرح ترقی یافتہ قوموں کی تاریخ کو دیکھا جائے تو ان کی ترقی اور کامیابی کا راز حب الوطنی میں پوشیدہ ہے۔ حب الوطنی وہ بنیادی شے ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے وطن سے مخلص ہو کر محبت کرتا ہے اور اپنے ذاتی مفادات کو بے دریغ طور پر اجتماعی مفادات کی خاطر قربان کر دیتا ہے۔ جب تک کسی قوم کے اندر یہ حوصلہ اور یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اجتماعی مفادات کی خاطر اپنے ذاتی مفادات کو قربان کر دیں تو تب تک وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی، کیونکہ اگر ذاتی مفاد کو آگے رکھا جائے تو ہر کوئی اپنا ذاتی مفاد حاصل کرے گا اور اس کے بعد چلتا بنے گا، تو یوں قومی مفاد کو نقصان پہنچے گا، اس طرح ملک ترقی نہیں کر پائے گا۔ تو اس حوالے سے حب الوطنی کا جذبہ جو ہے وہ بنیادی ہے اور اس کو عوام کے دلوں کے اندر، نئی نسل کے دلوں کے اندر اجاگر کرنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ موضوع ختم ہوتا ہے۔ والسلام۔